لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد رمضان المبارک 1446 ہجری کی 16ویں شب اور 16ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آج اہل بیت محبوبان خدا اس عنوان سے کچھ آیتیں، حدیثیں اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ محبت خدا کہ جس کے سلسلے میں قرآن مجید سورہ بقرہ 165 نمبر کی آیت ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی جتنی بھی محبت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کے اوپر بھی نگاہ کرتے ہیں، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں بھی نگاہ کرتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، ان کو چاروں طرف اللہ ہی دکھتا ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہی مجلسوں میں
ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں پر قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، ان کا جو واقعی اور حقیقی اور صحیح مصداق ہے وہ خود اہل بیت عصمت و طہارت ہیں۔ اگرچہ عمومی لحاظ سے جو بھی ایمان لایا ہے سب کو خطاب ہے، لیکن واقعی مصداق صرف اہل بیت ہے، اور یہاں کے اوپر صاحبان ایمان ہی کو خطاب کر کے ہو رہا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ان ایمان والوں کی جتنی محبت ہوتی ہے یہ سب اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ 24 نمبر کی آیت ارشاد ہوتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، دادا، اولاد، بھائی، بیویاں، خاندان، قبیلہ اور وہ مال جسے تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کی طرف سے تم فکر مند رہے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے کیا زیادہ محبوب ہیں؟ تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ حکم الہی آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ جو محبوبان خدا ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی توجہ ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہاں کے اوپر بھی اللہ، بعض افراد ایسے تھے رسول اللہ کے زمانے میں کہ جو آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑا زبانی خرچ کہ ہم اللہ کو ایسے چاہتے ہیں اور رسول اللہ پر ایسے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب عمل کی منزل آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے۔ لہذا یہاں کے اوپر خطاب ہوا کہ تمہارے باپ، تمہارے دادا، اولاد، بھائی، بیویاں، خاندان، قبیلہ، مال، گھر بار، کیا یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہیں؟ اگر ہمیں اللہ سے زیادہ پسند نہیں ہیں تو وقت آ جائے تو یہ باپ بھی قربان، یا اولاد بھی قربان، یا گھر بار بھی قربان، یا جان بھی قربان، یا مال بھی قربان۔ یہ ہے محبت خدا، اور ایسے ہوتے ہیں محبوبان خدا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام محبوبان خدا ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ اگر بات آ گئی تو اگر کوئی خاندان کا بھی ہے، رشتے میں اگر چچا بھی ہوتا ہے تو اسے پیغمبر نے ہٹا دیا اپنے پاس سے۔ اگر کوئی خاندان اور قبیلے کا بھی ہوتا ہے اور بات آ گئی تو حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر مال خرچ کرنے کی بات آ گئی تو سارا مال اس کی بارہ میں قربان کر دیا۔ اگر جان کے اوپر بات آ گئی تو ہم پتھر کھا لیں گے، کانٹوں پہ چلیں گے، تہمتیں اور الزامات برداشت کر لیں گے، اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے راستے کو نہیں ترک کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں اسی عشق و محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی وہ عشق ہے، یہی وہ محبت ہے۔ انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم
युहिब्बु लम तुहिब्बु सिवाक। माबूद हकीकत में वही तो वो है कि जो अखयार की मोहब्बत को दिलों से निकाल देता है। अल्लाह के अलावा जितनी भी मोहब्बतें हैं सब अखयार हैं, ये गैर की मोहब्बत है। ये माल की मोहब्बत गैर की मोहब्बत है, ये औलाद की मोहब्बत ये गैर की मोहब्बत है, ये घर बार की मोहब्बत ये गैर की मोहब्बत है, ये कारोबार की मोहब्बत ये गैर की मोहब्बत है। इन तमाम मोहब्बतों को दिलों से निकाल देता है। वही तो वो है कि जो अखयार की मोहब्बतों को दिलों से निकाल देता, हत्ता लम युहिब्बु सिवाक, और सिवाय अपनी मोहब्बत के वो अपनी मोहब्बत को दिलों में डाल देता है। और उसकी मोहब्बत जो महबूबान खुदा होते हैं सब के ऊपर भारी होती है। माज़ा वजद मन फ़क़दक व माज़ा फ़क़द मन वजदक। जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ के ऊपर हो सकता है कि बच्चों के जहनों में सवाल आ जाता है, नौजवानों के जहनों में सवाल आ जाता है कि बस अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर ये जो कुरान मजीद में है कि माँ बाप की खिदमत करो, औलाद से मोहब्बत करो, औलाद की तरबियत करो, तिजारत के लिए सुबह सवेरे निकलो, फिर ये सब क्या है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं बस अल्लाह अल्लाह करो और बाकी कुछ नहीं, ये भी गलत फहमी है। समझे ही नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत होती क्या है। ये माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की इताअत हम क्यों कर रहे हैं? इनकी खुशी के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए। क्योंकि माँ बाप की खिदमत से अल्लाह खुश होता है, लिहाजा हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, हम माँ बाप की इताअत कर रहे हैं। क्योंकि रोज़गार और कस्ब हलाल, ये जो हलाल रोज़ी के निकलने और हलाल रोज़ी को हासिल करने से अल्लाह राज़ी होता है, लिहाजा हम ये रिस्क हलाल की तलाश में निकल रहे हैं। क्योंकि अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है। अल्लाह काहिलों को पसंद नहीं करता, अल्लाह काहिलों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह दूसरों पर डिपेंड रहने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह क्योंकि खुद पसंद करता है कि तुम मेहनत करो, तुम रिस्क हलाल हासिल करो, लिहाजा उससे मोहब्बत के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए हम ये रिस्क हलाल हासिल कर रहे हैं। हमें हमें दूसरों पर डिपेंड न रहना पड़े और दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इस वजह से हम रिस्क हलाल के लिए निकल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो ये ख़ुद बच्चों की तरबियत और बच्चों से मोहब्बत से अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है। लिहाजा इनकी तरबियत भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए है, इनकी मोहब्बत हासिल करने के लिए नहीं कि बच्चे हमसे राज़ी हो जाएं। अगर अल्लाह राज़ी है तो सब राज़ी, और अल्लाह ही नाराज़ है तो तुम कहा करो रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह की रज़ा में ही सब, हर चीज़ की रज़ा है, और अल्लाह ही राज़ी नहीं है। तो बंदों को राज़ी करने से क्या है कि हाँ वो, क्योंकि बच्चों को राज़ी करेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, ठीक है। हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, इनको राज़ी रखेंगे तो अल्लाह राज़ी होगा। अब ये सिलसिला है, इन तमाम मैंने 2-3 नमूने मिसालें खिदमत में आपकी इसीलिए पेश की हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो महबूबान खुदा यानी जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, उनकी जितनी भी मोहब्बत होती है वो किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए होती है। बाकी दूसरे ये कि महबूबान खुदा कौन होते हैं?
جو اپنے ماں باپ دادا ازواج گھر بار مال روزگار کاروبار یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کی محبت اس سے دور نہ کر دے۔ کچھ ایسا کریں کہ یہ جو چیزیں ہمارے قبضے اور ہمارے اختیار میں ہیں ان کا استعمال اس سے محبت میں اضافے کا سبب بن جائے، اس سے محبت میں اضافے کا سبب بن جائے۔ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، کبھی بھی ابدا کبھی بھی دونوں محبتیں ایک ساتھ دل میں نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی دنیا سے چپکا ہوا ہے، وہ کتنی نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات کر رہا ہو، لیکن دنیا سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ ذرا سا مال ذرا سا کاروبار ذرا سا کہیں دنیا میں اونچ نیچ تھوڑا سا اتھل پتھل ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا ہو جاتا ہے، پوری ساری قوت طاقت اسی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہے، لیکن اس کی ساری محبت دنیا سے ہے، سارا لگاؤ اس کا دنیا سے ہے، سارا عشق اس کا دنیا سے ہے۔ دونوں محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی ہیں، یا دنیا کی محبت ہوگی اور یا پھر اللہ کی محبت ہوگی۔ یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور یہ جو چینلوں کے ذریعے سے مجلس گھروں میں جا رہی ہے اور دور دور تک آواز پہنچ رہی ہے ان بچیوں اور بچوں کے لیے کہ دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیا مطلب؟ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ پھر یہ جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ساری محبتیں، پھر اس کا کیا؟ کھانا ہم کو پسند ہے، پینا ہم کو پسند ہے، آرام سے رہنا ہم کو پسند ہے، عیش و آرام کی زندگی ہم کو پسند ہے، باقی اور جتنی چیزیں ہیں یہ سب رشتے ناتے تعلقات دوستی یاری یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو محبت ہے۔ عزیزان محترم، پھر میں بات دہرا دوں، صحیح ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو دنیا والوں سے ہٹ کے نہیں رہ سکتے، دنیا میں ہیں تو دنیا والوں کے درمیان ہی میں رہیں گے، اور دنیا میں جو اللہ نے زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں ان تمام اسباب کا مہیا کرنا اور ان کو بروئے کار لانا، اس سے بھی ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہاں، یہ چیزیں تم کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اللہ سے نزدیک کرنے کا اور اللہ سے محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اب اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ کن لوگوں کو دوست رکھتا ہے؟ سورہ بقرہ ارشاد ہوتا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیکی انسان کس کے ساتھ کرے گا؟ یہاں کے اوپر بھی دنیا ہی کی تو بات ہے، یا ماں باپ کے ساتھ کرے گا، یا بچوں کے ساتھ کرے گا، یا اپنے عزیزوں کے ساتھ کرے گا، یا دوستوں کے ساتھ کرے گا، یا مومنین کے ساتھ کرے گا، یا مسلمانوں کے ساتھ کرے گا، یا انسانوں کے ساتھ کرے گا، یا مخلوقات کے ساتھ کرے گا، ہیں تو سب دنیا ہی میں، دنیا ہی میں تو ہیں ان سب ساری چیزیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ جو نیکی کرنے والے، خود اللہ کو پسند ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کو پسند ہے کہ تم اپنے عزیزوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اللہ کو پسند ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کو پسند ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کو پسند ہے کہ تم اپنے لیے آسانی کے اسباب فراہم کرو۔ اللہ کو ساری چیزیں پسند ہیں۔ اللہ نیک احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ لہذا ہم جو کچھ بھی دنیا میں کریں، نظر میں کیا ہو؟ رضا پروردگار، خوشنودی خدا،
قربتاً الی اللہ۔ دوسری آیت اسی سورہ بقرہ کی 222 نمبر کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ توبہ کیونکہ بات محبوبان خدا کی ہو رہی ہے۔ محبوبان خدا کون محبوبان خدا؟ کہ جہاں کے اوپر ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے، جہاں پر ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب مقام دعا میں آتے ہیں تو چاہے آپ دعائے کمیل کے شروع کے جملے آپ دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ یہ سب کیا ہے؟ معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ پوری سورہ توبہ، پوری دعائے توبہ، ابھی آخری عشرہ بس قریب ہی ہے، آخری عشرے کے جو اعمال ہوتے ہیں ان میں ایک دعائے توبہ بھی یہاں گبردہ آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعائے توبہ کیا ہے؟ دعائے توبہ میں پورے سارے جملے کیا ہیں؟ توبہ، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، توبہ صرف گناہوں سے استغفار پہ نہیں ہوتی، توبہ اپنے کو محبوب خدا بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں۔ اللہ کے ہم محبوب اگر ہیں تو توبہ کریں، اس لیے بھی ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی توبہ وہ گناہ کے مقابلے میں نہیں تھی، وہ استغفار، وہ معصیت و مخالفت کی بنیاد پہ نہیں تھا، کیونکہ یہ محبوب خدا ہیں، اور محبوب خدا کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ پسند کرتا، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ محبوب خدا بننے کے لیے اور خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر آیت کا ایک عمومی پہلو ہوتا ہے، خصوصی پہلو ہوتا ہے، تو اگر ایک عام گنہگار، ایک عام خطا کار اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ اب جن کی زندگی میں اگر ترک اولا کا بھی دھبا نہ ہو، وہ اگر مقام دعا میں توبہ اور استغفار کریں تو ان کے درجے کیا ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، نجاست اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ایسے پاک ہوں کہ جن کی طہارت کی سند خود اللہ دے رہا ہو، جن کی طہارت کی ضمانت خود اللہ لے رہا ہو اور آواز دے رہا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ان سے بڑھ کے محبوب خدا کون ہوگا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 76 ارشاد ہوتا ہے، من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنے کو وعدے کو وفا کرتے ہیں ان کو اللہ دوست رکھتا ہے، جو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، وہ محبوب خدا ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وعدے کو وفا کرنے والے، ہم تو وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ دنیا والوں سے وعدہ کر کے ہم پورا نہیں کر پاتے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیا پورا کریں گے؟ دنیا والوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ وفا نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ سے وعدہ جو ہم کرتے ہیں، معبود ہمارے معاف کر دے، گناہ نہیں کریں گے، مسجد سے باہر نکلے پھر گناہ، معبود شب قدر ہے تو ہم کو معاف کر دے، اب انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ابھی ایک دن نہیں جاتا ہے پھر گناہ، معبود اس رمضان میں ہم کو بخش دے، ابھی عید کا دن آتا ہے پھر گناہ۔
وعدے کو وفا کرنے والے، جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرو۔ اگر تم نے کہا ہے کہ معبود اب گناہ نہیں کریں گے، نہ کرو گناہ، یہ ہے وعدہ کو وفا کرنا۔ اور جو بھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عام وعدہ کو وفا کرنے والے اس منزل میں ہیں کہ جو محبوب خدا ہو جاتے ہیں، تو جنہوں نے اس کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہو اور وعدے کی بنیاد پہ اپنی جان کو قربان کر دیں، اپنے مال کو لٹا دیں، اپنے گھر بار کو اس کی بارگاہ میں دے دیں، تو وہ کس منزل پر ہوں گی محبت کی۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوَاتَّقَى، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ صاحبان تقوی کو محبوب رکھتا ہے۔ تقوی ایک صفت کا نام ہے، تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی ہاتھ پیروں سے کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہاتھ پیروں سے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر متقی ہو تو دیکھو تمہارا یہ عمل سامنے آئے گا، اور اگر متقی نہیں ہو تو جگہ جگہ کے اوپر غلطی ہوگی، خطائیں ہوں گی، معصیت ہوگی، گناہ ہوں گے، مخالفت ہوگی۔ اور اگر تقوی ہے تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ تقوی رکنے کا نام ہے، تقوی بچنے کا نام ہے۔ کس سے؟ مخالفت خدا سے، محرمات الہی سے۔ جو انسان اپنے کو ان تمام چیزوں سے بچا لے جاتا ہے اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب متقی محبوب خدا ہو جاتا ہے تو جو امام المتقین ہو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ پھر اسی سورہ آل عمران کی 146 نمبر 146 ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کرنے والے اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ صبر معصیت کے مقابلے میں، صبر اطاعت کے مقابلے میں، صبر مصیبت کے مقابلے میں۔ ایک انسان کے اوپر کوئی مصیبت پڑی، ابھی جو مصیبت پڑتی ہے تو اس مصیبت کے مقابلے میں بھی جو صبر ہوتا ہے، لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کیجئے، اللہ کی قضا پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیے، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن یہ صبر سب سے نچلے درجے کا صبر ہے، سب سے پائین درجے کا صبر ہے۔ اور اس کے اوپر بھی صبر ہے، صبر علی المعصیت، گناہ کے مقابلے میں صبر۔ گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پرچار کرنے والا نہیں ہے، کوئی عام کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود خوف خدا اور خوف آخرت میں اپنے کو روک لینا اور گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانا، یہ صبر علی المعصیت ہے، معصیت کے مقابلے میں صبر۔ اور یہی ایسی اطاعت، یہ جو اس سے بھی بلند صبر ہے کہ جہاں کے اوپر اطاعت کی راہ میں کبھی بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، انسان صبر کرتا ہے لیکن اطاعت کو ترک نہیں کرتا ہے، اطاعت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد بڑی بڑی لالچیں دی گئیں، بڑے بڑے عہدوں کے آفر دیے گئے، لیکن جو واقعی اللہ کے صابر بندے تھے انہوں نے اہل بیت کے در کو چھوڑا نہیں، اہل بیت کے در کو ترک نہیں کیا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، کتنا بڑا مدینہ ہے، کتنے مسلمان تھے اس وقت، لیکن صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو صبر کیے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم کو یہ دولت نہیں چاہیے، ہم کو یہ مال نہیں چاہیے، ہم کو یہ عہدہ نہیں چاہیے، ہم بس مطیع پروردگار ہو جائیں وہی ہمارے لیے بہت ہے، ہمارا شمار اللہ کی اطاعت گزار بندوں میں ہو جائے وہی بہت ہے۔ اللہ کی اطاعت گزار بندوں میں کب ہوگا؟ جب اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ ان کی اطاعت کب ہوگی؟ جب ان سے محبت ہوگی۔ ان کو ناراض کر کے ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، ان سے محبت ہی کے ذریعے سے اطاعت حاصل ہو سکتی ہے۔ صبر، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران 159
ارشاد ہوتا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طریقے سے چاروں طرف سے یلغار ہے، لیکن انسان ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں حقیقت میں جب انسان، اگرچہ واقعاً سخت ہے، آسان نہیں ہے ان تمام میدانوں میں قدم رکھنا، نہ تو صبر کا میدان اتنا آسان ہے، نہ تقوی کا میدان اتنا آسان ہے، نہ طہارت کا میدان اتنا آسان ہے، نہ احسان کرنے کا میدان اتنا آسان ہے، اور نہ ہی اللہ پر توکل کا میدان اتنا آسان ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اس میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس کو واقعی لذت مل جاتی ہے ایک مرتبہ، کہ ان چیزوں کی لذت کیا ہے، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ اللہ سے قربت اور نزدیکی، کہ جہاں کے اوپر دنیا کی تمام چیزیں اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں، تمام چیزیں نگاہوں سے گر جاتی ہیں اس کی، اور بس اس کی نظر میں ہر وقت پروردگار رہتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مرض، کوئی بھی تکلیف اگر آ جاتی ہے وہ اسے پکارتا ہے، اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور کون محبوب خدا ہیں؟ قرآن مجید سورہ مائدہ 42 نمبر کی آیت، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انصاف۔ دوسروں کے سلسلے میں انصاف بڑا آسان ہے، لیکن اپنے بارے میں ہم دوسروں کے لیے تو فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ ہم کیسے ہیں؟ تم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ خود اپنے بارے میں تو فیصلہ کرو، اپنے بارے میں تو کچھ تھوڑا سا انصاف سے کام لو۔ تمہارے تحت جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کبھی تم نے انصاف سے کام لیا؟ انصاف کی بات کر رہے ہو، اور انصاف ظاہر سی بات ہے یہاں کے اوپر بھی خالی تخت قضاوت کے اوپر بیٹھ کے انصاف کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہاں جو قاضی ہے اس کے لیے یہ آیت ہے کہ انصاف کرنے والے، انصاف کا تعلق تو کچہری سے ہوتا ہے اور کورٹ سے ہوتا ہے اور قضائیہ سے ہوتا ہے، وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ یہ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر قاضی خالی وہ نہیں، ہر انسان قاضی ہے اپنے بارے میں، ہر انسان۔ تم خود فیصلہ کرو، تم خود سوچو، تم چاہے اپنے بارے میں یا دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں فیصلہ کرو تو بھی انصاف، دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرو تو بھی انصاف سے۔ اپنے سب کچھ بہت اچھے، دوسروں کے سب بہت خراب، کون سا انصاف ہے؟ جو اپنے میں خرابی ہے اس کو بھی تو کہو، جو اپنے گھر میں خرابی ہے اس کو بھی تو بیان کرو۔ ہم دوسروں کو تو فوراً تانے دے دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ لیا؟ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انصاف کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ انصاف کرنے والے کی جہاں امیر المومنین کو جب گورنر بنایا تھا جناب عثمان بن حنیف کو خبر ملی کہ آج عثمان بن حنیف نے کیسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جو ان کی شان کے خلاف تھی۔ عثمان بن حنیف سمجھ رہے تھے کہ ہماری شان کے مطابق ہے، بڑے لوگوں کی دعوت ہے، لیکن کیونکہ علی کے گورنر تھے اور حاکم کے لیے ضروری ہے کہ جو نچلا طبقہ ہو اس نچلے طبقے کے مطابق اس کی زندگی ہو،
تاکہ اس کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ جو ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے یہ ہم سے اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہے حاکم اسلام کی نظر میں امیر المومنین کی زندگی۔ کوفے میں پوری زندگی مولا نے گزار دی لیکن کرائے کے گھر میں۔ مدینے میں پوری زندگی گزار دی اجارے کے گھر میں۔ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا امیر المومنین کے لیے کرائے پہ گھر لیا تھا۔ عزیزان محترم، امیر المومنین کے یہاں کیا کمی تھی؟ ساری جنگیں فتح ہوئی تھی، مال غنیمت حاصل ہوا تھا، جو کچھ نہیں تھے وہ غنی بن گئے، اور جو واقعی غنی تھا اور غنی ہے، غنی بننے سے یا بنانے سے نہیں ہوتا ہے، غنی یعنی بے نیاز۔ بے نیازی الگ شے ہے، بے نیازی دیکھنا ہے تو آؤ علی کے یہاں دیکھو، یہ ہے بے نیازی، یہ ہے بے نیازی۔ امیر المومنین نے خط لکھ دیا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے آج ایسی دعوت میں شرکت کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، تو کوئی حرام کام نہیں کیا تھا۔ جناب عثمان بن حنیف نے ایک دعوت میں شرکت کی تھی، لیکن کیونکہ امیر المومنین کے گورنر تھے، خود گورنر یعنی حاکم کا نمائندے کا کام کیا ہے؟ زندگی اس کی ایسی نہ ہو کہ چھوٹے لوگوں کو یہ تصور ہونے لگے کہ ہم ان سے کیسے ملیں، ان سے کیسے بات کریں، ان سے کیسے کہیں، ان کی زندگی کہاں، ہماری زندگی کہاں۔ لہذا اس وجہ سے مولا امیر المومنین نے خط لکھ دیا۔ یہ ہے انصاف۔ امیر المومنین جناب عقیل کا واقعہ موجود ہے، خود نہج البلاغہ میں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا جناب عقیل نے امیر المومنین کی خدمت میں آنے کے بعد خالی اتنا کہہ دیا تھا کہ بہرحال کثیر العیال ہیں، اس میں سے کچھ اگر تھوڑا سا اضافی مل جاتا تو بچے آسانی سے زندگی گزار لیتے، کیا غلط تھا؟ امیر المومنین حاکم ہے، امیر المومنین کے اختیار میں پورا بیت المال ہے، لیکن اس موقع کے اوپر امیر المومنین نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ ہے انصاف۔ تم جتنا دوسرے کے لیے انصاف کرو ویسے ہی اپنے لیے۔ ہاں یہ اپنا ہے، یہ اپنا بھائی ہے، یہ اپنا عزیز ہے، یہ اپنے کٹمب کا ہے، یہ اپنے خاندان کا ہے، اس کے سلسلے میں فیصلہ سنایا تو کچھ اور، یہ دوسرے خاندان کا ہے، یہ دوسرے قبیلے کا ہے، یہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے سلسلے میں فیصلہ سنایا تو کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کو بھی اعتراف اور اقرار تھا کہ اگر علی کے پاس 2 روم ہوں، 2 حجرے ہوں، 2 کمرے ہوں، ایک گھاس پھوس سے بھرا ہو اور ایک سونے چاندی اور درہم و دینار سے بھرا ہو، تو علی درہم و دینار کو ایسے ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، لٹا دیں گے کہ جس طریقے سے گھاس پھوس۔ یہ کسی اور کا جملہ نہیں، حاکم شام دشمن کا جملہ ہے۔ مولا امیر المومنین کی عدالت کے سلسلے میں، مولا امیر المومنین کے انصاف کے سلسلے میں، کہ جہاں کے اوپر تلوار جب سر مبارک پر لگی ہے، شام خبر پہنچی ہے، تو حاکم شام کے اس زبان پر جملہ آیا تھا کہ علی اپنی عدالت کی بنیاد کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ فیصلہ کرنے والوں، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کن کو دوست رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ ہیں کہ جب مقاتلہ کرتے ہیں، جب وہ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں وہ قدم رکھتے ہیں تو ایسے جم جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ وہ میدان سے فرار نہیں کرتے، اور جب میدان میں جم جاتے ہیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، ان کے قدم میں ذرا بھی لغزش اور جنبش پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ منزل آتی ہے تو پھر قدرت قصیدہ پڑھتی ہے، لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار، جوان تو بس علی ہے اور تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، آج کا جو موضوع اہل بیت علیہم السلام محبوبان خدا، اللہ تعالیٰ کے محبوب، ابھی موضوع پورا نہیں ہوا لیکن وقت پورا ہو گیا۔ ابھی تو صرف آپ کی خدمت میں آیتیں پیش ہوئی ہیں، ابھی وہ روایتیں اور حدیثیں وہ تو سب باقی ہیں کہ جو محبوبان خدا کے لیے روایتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ باقی ہے اہل بیت خود، کہ اہل بیت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اہل بیت کے ہاں کیا کمال تھا۔ اب نتیجے کے طور پر اگر میں یہاں پر بات کو سمیٹ کے کہنا چاہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں، جتنی آیتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے لیے، ان تمام آیتوں کا اگر کوئی واقعی مصداق ہے تو اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام ہے۔ اگر نیکی دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، طہارت دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، توبہ اور استغفار دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، تقوی دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، صبر دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، توکل دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، فیصلہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کے ہاں دیکھو، کیسے یہ میدان میں جمتے ہیں، اور اگر ان کو میدان میں جمے ہوئے دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، انشاءاللہ اگر کل وقت ملا تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام محبوبان خدا، اہل بیت علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب، کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جیسا کہ شروع گفتگو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اس کی نظر میں چاروں طرف جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے اختیار میں ہوتی ہیں اور جن سے بھی وہ محبت کرتا ہے سب اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہر چیز سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اسی کا نام تو عشق ہے۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ایک انسان کسی کا معشوق ہو جاتا ہے تو اس کی نظر معشوق کی ہر ادا پہ رہتی ہے۔ اب معشوق جو لباس پہن لے وہ لباس اس کو اچھا لگتا ہے، معشوق جو غذا استعمال کرے وہ غذا اس کو اچھے لگنے لگتی ہے، معشوق جو چیز جو کام کرے وہ کام اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، جہاں پسند جو چیز وہ پسند کر رہا ہے وہ اسے پسند، جو ناپسند کر رہا ہے وہ اسے ناپسند۔ عزیزان محترم، اہل بیت سے بڑھ کے اللہ کا عاشق کون ہوگا؟ اور جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس منزل میں ہے تو ان کی نظر میں ہر وقت اللہ رہتا تھا، یہ جس چیز کو بھی دیکھتے تھے اس میں اسی کا جلوہ دکھتا تھا، اسی کا جلوہ نظر آتا، چاروں طرف اسی کا جلوہ، ذرے ذرے میں اسی کا جلوہ دکھتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگر وقت پڑ جاتا ہے تو بہرحال کہیں نہ کہیں سے اپنے کو بھی بچاتے ہیں، اپنے مال کو بھی بچاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں، اپنے روزگار اور کاروبار کو بھی بچاتے ہیں، جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو بچاتے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے لیکن ان چیزوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، چاہے دین کا مسئلہ ہو، اسلام کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، اہل بیت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہاں تک کہ عزاداری کا مسئلہ آ جائے، عزاداری بھی اہل بیت سے ہٹ کے تھوڑے، لیکن پہلے دیکھیے کہنا آسان ہے کہ ہاں ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، لیکن اس میدان میں قدم رکھنا یہ بڑا سخت ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم قربان اہل بیت کے اوپر، لیکن کتنا قربان ہے ہم خود جانتے ہیں، اور کتنا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اہل بیت کے لیے وہ بھی ہم خوب پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں اپنے کو۔ کہنا آسان ہے ہم قربان،
لیکن کتنے قربان کرنے کے لیے اپنے کو تیار ہو تم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، کتنا، کس حد تک؟ لیکن اہل بیت وقت پڑ گیا تو مال بھی قربان، گھر بار بھی قربان، وطن بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، سب کچھ اس کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ یہ رہ جائے، اس کا نام رہ جائے، اس کا دین رہ جائے، اس کا آئین رہ جائے۔ یہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ وطن چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ آپ کہیں گے لیجیے صاحب وطن چھوڑنا کیوں نہیں آسان ہے؟ یہاں سے نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے احمد آباد جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہجرت کر کے بمبئی، نہ جانے کتنے لوگ دبئی، خوشی خوشی جاتے ہیں۔ کیوں خوشی خوشی جاتے ہیں؟ خوشی خوشی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک امید ہوتی ہے اس میں کہ جائیں گے اور ترقی کریں گے، جائیں گے اور آگے بڑھیں گے، جائیں گے اور کمائیں گے۔ لیکن اگر نظر میں یہ ہو کہ ہم یہاں سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کون جائے گا؟ ہے کوئی؟ یہاں ہماری اولاد، یہاں ہمارا گھر بار، یہاں ہمارا خاندان، یہاں ہمارا کاروبار، ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کے اوپر ہم کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ تمام چیزوں کو جو کچھ ہے بھی وہ بھی سب چلا جائے گا۔ کتنا، کون ہے ہم میں سے جو تیار ہو اس کے لیے، آمادہ ہو کہ ہاں ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں سب اس چیز کے لیے؟ اہل بیت کی ہجرت میں اور ہماری ہجرت میں یہی فرق ہے۔ اہل بیت کے وطن چھوڑنے میں اور ہمارے وطن چھوڑنے میں یہی فرق ہے۔ ہم وطن چھوڑتے ہیں اپنی ترقی کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ اہل بیت نے وطن چھوڑا اپنے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے مکہ چھوڑا تھا، کس لیے چھوڑا تھا مکہ؟ کیا چیز لے گئے مکے سے؟ کیا مل گیا مدینے میں؟ صرف دین کی حفاظت۔ یہ جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، یہ جو رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر اس ذمہ داری کے تحت اگر وطن بھی چھوڑنا پڑے، خاندان بھی چھوڑنا پڑے، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف جب جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام کے اوپر قیام ہوا، امام کی سواری رکی، خیمے لگائے گئے، امام عمود خیمہ سے تکیہ کیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ آنکھ لگی، حاطب غیبی کی آواز آئی، جیسے جیسے یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ امام حسین کی زبان پر ایک مرتبہ کلمہ استرجاع آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، بابا یہ کلمہ استرجاع آپ نے کیوں جاری کیا؟ خیریت تو ہے، کوئی خاص وجہ؟ امام نے فرمایا، بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی عام جوان ہوتا، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا جوان ہوتا تو یہی مشورہ دیتا، بابا اب آگے نہ بڑھیے گا، اب آگے نہ جائیے گا۔ لیکن یہ کربلا کے جوان ہیں، یہ حسین کا جوان ہے کہ جو آواز دیتا ہے، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اور جس وقت امام حسین نے فرمایا، بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ تو آواز دی، پھر ہمیں کیا فکر ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا میں کہتے ہیں کہ امام نے عاشور کے دن کسی بھی شہید کو جب میدان میں بھیجا ہے تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کی ہے کہ جس وقت علی اکبر کو رخصت کرتے وقت حسین نے فریاد کی ہے۔ امام حسین کا ایک شکوہ ہے، شکوہ وہ اردو زبان والا نہیں، ایک فریاد ہے امام حسین کی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، معبود اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں
تیرے نبی سے مشابہ تھا، اور جب بھی مجھے تیرے رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ عاشور کی صبح جس وقت حجاج بن مسروق جو امام کے مؤذن تھے اذان دینے کے لیے آگے بڑھے تو امام نے روک دیا، حجاج بن مسروق آج رک جاؤ، آج تم اذان نہیں دو گے، میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا۔ اور کربلا کے میدان میں جس وقت علی اکبر کی آواز اذان گونجی ہے، ایک طریقے سے امام حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو یزیدی لشکر تھا ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، صرف 50 سال ہوئے ہیں رسول اللہ کو دنیا سے رحلت کیے ہوئے۔ ابھی رسول اللہ کا زمانہ بھی لوگوں کی نظروں میں تھا، بہت سے لوگوں نے سن رکھا تھا وہ لہجہ پیغمبر۔ امام چاہتے تھے کہ ان کے اوپر یہ بھی حجت تمام ہو جائے کہ تم کسی غیر کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو، جو اللہ کا حبیب ہے اس کا لہجہ تو سنو، اس کی آواز تو سنو، اس کی اذان تو سنو۔ لیکن کیسے شقی اور بدبخت تھے، کہتے ہیں جس وقت علی اکبر میدان میں چلے ہیں تو جناب علی اکبر آگے آگے تھے اور حسین پیچھے پیچھے، حسین پیچھے پیچھے۔ ابھی آگے گئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اب جو مڑے تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ مولا صبح سے لے کے اب تک تو آپ نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے اور ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کہ کسی موقع کے اوپر آپ زمین پہ بیٹھے ہو، لیکن کیا ہوا جس وقت علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی پھر بیٹھ جاتے تھے۔ جناب علی اکبر واپس آئے، بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ جناب علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے سامنے آیا۔ امام علی اکبر کی جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے، امام کے چہرے کا رنگ بدلا، بس جیسے ہی چہرے کا رنگ بدلنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ سوال کرتی، آقا خیریت تو ہے؟ امام نے فرمایا فضہ جا کر لیلا سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ علی اکبر کے مقابلے میں ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے۔ عزادارو ام لیلا نے بیویوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزادارو ابھی ام لیلا کی دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر واپس ہوئے، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو بتاتا میں، لیکن کربلا میں پانی کہاں تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ امام نے آواز دی، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید کچھ سکون مل جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی علی اکبر نے زبان بابا کے دہن میں دی ہے، تیزی سے کھینچ لی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ امام نے انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے دہن میں رکھی، جاؤ ابھی دادا کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے ایک منزل وہ بھی آئی کہ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ نیزے کی انی علی اکبر کے سینے پہ لگی۔ عزادارو اس نیزے کو سینے سے نکالنے کے سلسلے میں نیزہ ٹوٹ گیا، لیکن انی نہ نکلی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے، آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، بابا آپ پر ہمارا آخری سلام۔ کربلا میں جو بھی گرا ہے اس نے مدد کے لیے پکارا ہے، آقا ہم نے اپنی جان کو قربان کر دیا، آقا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ۔ لیکن یہ تنہا علی اکبر ہیں کہ جو گرنے کے بعد آواز دیتے، بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا صبح سے لے کے اب تک لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہے، اور جوان کا لاشا کیسے میرا بابا اٹھائے گا، بوڑھا باپ اور جوان کی میت۔ لہذا آواز دیتے، بابا آپ زحمت نہ کیجئے گا،
میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ لیکن کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین کا جوان بیٹا شبیہ پیغمبر آواز دے اور حسین اپنی جگہ پر بیٹھے رہے؟ کہتے حسین چلے تو لیکن چل نہ سکے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، زبان پر کلمات تھے، یا بنیا علی الدنیا بعدک الوفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد یہ زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ علی اکبر کے سرانے پہنچے، عزادارو اب جو علی اکبر کے سرانے پہنچے دیکھا ہاتھ سینے کے اوپر ہے، میرے لال خیریت تو ہے، یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے، نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حسین کہ جو علی اکبر کے سرانے تک آ گئے تو ان کو نیزے کی علی کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ نیزے کی علی کیوں نہیں دکھ رہی تھی؟ عزاداروں کہتے ہیں کہ جب تک حسین علی اکبر کے سرانے نہیں پہنچے تھے حسین کی بینائی سلامت تھی، لیکن جب اپنے جوان بیٹے کو خون میں تڑپتے دیکھا ہے تو بینائی جواب دے گئی، ہاتھ سے اشارہ کیا، اب تو دیکھا سینے پہ ہاتھ، آواز دی میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں؟ جیسے ہی علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے، سن سکو گے تو سن لو عزادارو، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے آستینوں کو الٹا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ، اور اب جو نجف کا رخ کر کے ایک مرتبہ آواز دی یا علی یا علی کہہ کے اب تو نیزے کی علی نکالی، برچھی کا پھل تو نکل آیا لیکن علی اکبر کا دم نکل گیا۔ بوڑھا باپ جوان کی میت، جوان کا لاشا اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ کبھی اٹھایا کبھی رکھ دیا، جب نہ اٹھا خیمے کا رخ کر کے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں۔ مالک ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ معبود سیریا میں جن مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، یمن میں جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ ان یمن کے مظلوم اور نہتھے عوام کو ان کے خون میں اور ان کو قتل عام کر رہے ہیں، معبود ان تمام ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، ان سب کو ذلیل و خوار فرما، اور ان تمام مظلوموں کی نصرت مدد اور حفاظت فرما۔ بار الہ جو مقامات مقدسہ ہیں، خاص کر جناب زینب اور جناب سکینہ کے حرم، معبود ان تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سے مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے، نام لینے کا وقت نہیں ہے، معبود ان تمام مریضوں کو بحق شہداء کربلا علیہ السلام شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ معبود ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، آخرت بخیر فرما، اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ مجلس رکھی گئی ہے، معبود اس کے درجات کو بلند فرما، معبود اس کی بچیوں اور ان کے
بیٹے اور بیٹیوں اور گھر والوں کے اوپر رحم فرما معبود، ان کو صبر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ آج درس ہے، اور کیونکہ اما یجیب کا عمل بھی ہے لہذا آج درس صرف آدھے گھنٹے کا رہے گا، لہذا تمام